ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک کیس ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جسے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے کیس عموماً فیلڈ کنڈیشن میں ملتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بکری کا کیس ہے جس کی عمر تقریباً 6 سے 7 ماہ ہے۔ فارمر کے بقول یہ 1 گھنٹہ پہلے یہ بالکل ٹھیک تھی، اور جیسے ہی 1 گھنٹے کے بعد اس کے پاس آئے ہیں تو اس سے پچھلی ٹانگوں سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اور اسے پیچھے سے خود اٹھانا پڑتا ہے، اور یہ بالکل پچھلی ٹانگوں پہ وزن نہیں ڈال رہی، اور اسے جو ہی چلانے کی کوشش کریں تو یہ نیچے گر جاتی ہے، اور بغیر سہارے کے یہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس کا بظاہر کھانا پینا بھی نارمل ہے، اور اس کو جس وقت چیک کیا گیا اس کا ٹمپریچر، پلس، ریسپریشن ہر چیز نارمل تھی، لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ایک چھوٹا سا زخم وہ دیکھا گیا ہے، جس سے پھر ہم نے اسے ریلیٹ کیا کہ اسے کوئی چوٹ لگی ہے، جس کی وجہ سے اس میں اسپائنل کارڈ انجری ہو گئی ہے۔ اسپائنل کارڈ ایک لانگ تھن ٹیوبلر سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ نروس ٹیشو سے بنا ہوتا ہے، اور یہ دماغ سے شروع ہو کے ریڑھ کی ہڈی کے اینڈ تک جاتا ہے۔ جب اسپائنل کارڈ کو اچانک شدید قسم کی چوٹ لگ جائے تو پھر پچھلے حصے کے فالج کی یہ وجہ بن سکتا ہے۔ اسپائنل کارڈ انجری کی مختلف وجہ ہو سکتی ہے، جس میں پہلی وجہ فزیکل ٹراما یا چوٹ کا لگ جانا ہوتا ہے، جو کہ جانور کے دیوار سے گر جانے یا گاڑی سے گر جانے کے باعث ہو سکتی ہے، یا پھر جانور کے فینس یا جنگلے پہ جمپ لگانے کے دوران بھی ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ ایک جانور کے دوسرے جانور کو مارنے کے باعث بھی ہو سکتی ہے، اور بعض دفعہ ڈسٹوکیا کے دوران بچہ نکالتے ہوئے اگر زیادہ زور لگ جائے تو اس کے دوران بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اسپائنل کارڈ انجری کی ایک وجہ کچھ پیراسائٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ اسے متاثر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر جانور کو کوئی ایسی بیماری ہے جس سے بلڈ فلو میں رکاوٹ ہو رہی ہو تو یہ بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس موجودہ بکری کے کیس میں ہم نے اسے اس کی وجہ ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ کے لگ جانے سے ریلیٹ کیا ہے۔ اب اگر بات کی جائے اس کی علامتوں کی کہ اس اسپائنل کارڈ انجری سے متاثرہ جانور میں کون کون سی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، تو اس میں عموماً متاثرہ جانور خود بخود کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جانور کی پچھلی سائیڈ میں فالج کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور اس میں سینسیشنز بہت کم ہو جاتی ہیں، یعنی اگر اس کو پچھلی سائیڈ پہ کسی نیڈل یا سوئی کے ذریعے پرک کریں تو یہ بالکل اس میں محسوس نہیں ہوتا ہے، یہ سوئی کا لگنا ہے اس کو محسوس نہیں ہوتا ہے، اس کو پین نہیں ہوتی، جو کہ ظاہر کرتی ہے کہ اس میں فالج جیسی علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں۔ جہاں پہ چوٹ لگی ہو وہاں پہ سوجن بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ادھر ایڈیما اور انفلیمیشن ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ یا علاج کی طرف۔ اس میں پہلے نمبر پہ کارٹیکوسٹیرائڈز یا اینسیڈز یعنی نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز، ان کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایڈیما اور انفلیمیشن موجود ہوتی ہے، اس لیے کارٹیکوسٹیرائڈز یا اینسیڈز کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ چوٹ والی جگہ سے لے کے نیچے تک ساری جگہ کا مساج کیا جاتا ہے، جو کہ کسی بھی آئل کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اس کو دن میں 3 سے 4 دفعہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور تب تک کیا جاتا ہے جب تک اس کی فلی ریکوری نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ نروائن ٹونک ڈرگز اس کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس طرح کے کیس میں عموماً نرو ڈیمیج کا ایشو ہوتا ہے، اس لیے اگر اس کو نروائن ٹونک دیا جائے تو یہ اس میں کافی حد تک مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کو بھی کم از کم ہفتے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر جانور کی سائیڈ کو وقتاً فوقتاً چینج کیا جاتا ہے تاکہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے جلد میں زخم وغیرہ نہ بن جائیں، اور بعض دفعہ اس طرح کے کیسوں میں سرجری کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، جس وقت ورٹیبری یا مورے اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہو جائیں تو اس طرح کے کیس میں پھر
سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اسے سرجری کے ذریعے اس کی ڈسپلیس جو ورٹیبری یا مورے ان کو اپنی پوزیشن پہ لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی اینٹی بائیوٹکس اور پین کلر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے کنٹرول یا پریونشن کی طرف، کیونکہ اسپائنل کارڈ انجری اگر ہو جائے تو پھر فارمر کے لیے یہ بہت پریشانی کا باعث بنتی ہے، اور اکثر فارمر حضرات کیونکہ یہ اس کا علاج لمبے عرصے تک چلتا ہے، اس لیے اکثر فارمر حضرات یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ دوائیوں کا خرچہ برداشت کریں اور جانور کو اتنے لمبے عرصے تک رکھ سکیں۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے احتیاط کی جائے، اور اس میں مختلف احتیاطی تدابیر اگر استعمال کی جائیں تو اس طرح کے کیس سے بچا جا سکتا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ جانور کو ہمیشہ ایک باڑ بنا کر رکھیں۔ دوسرے نمبر پہ ایسی تمام جگہوں کا راستہ جانوروں کے لیے بند رکھیں جہاں سے وہ دیوار پہ چڑھ سکتے ہوں یا چھت پہ جا سکتے ہوں۔ تیسرے نمبر پہ گاڑی میں اگر جانوروں کو سفر کروانا ہو تو جنگلے والی سائڈ کو مضبوطی سے کسی چیز کے ساتھ باندھنا چاہیے تاکہ جانور چھلانگ نہ لگا سکیں۔ اسی طرح اگر زیادہ جانور ایک باڑے میں رکھنے ہوں تو وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ہی عمر کے ہونے چاہیے، کیونکہ اگر ان جانوروں کی عمر میں فرق ہوگا تو بڑے عمر والے جانور چھوٹی عمر والے جانوروں کو ماریں گے، جس کے نتیجے میں پھر جانور میں چوٹ لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ پھر اسپائنل کارڈ انجری جیسے مسئلے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے میرا چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور گھنٹی والے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیں۔